لیکن بڑی امپورٹنٹ بات آ گئی ہے، اسینشیل نالج فار ایوری NLP ایکسپرٹ۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا عثمان، آپ میں سے کون واقعی ہی NLP ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کیجئے گا کہ آپ میں سے کون واقعی ہی NLP ایکسپرٹ بننا چاہتا ہے؟ تو پھر جتنی چیزیں 4 پلر ہیں اس کو اصبر کر لیں، آپ کے ذہن میں ایسے اس کی چیزیں ہوں کہ ہر چیز اس کو سمجھ آئیں، گرپ لیں اس کے اوپر۔ اب یہ کچھ چیزیں آگے ہیں، یہ پریکٹیکل ایکسرسائز ہیں کہ جو NLP ایکسپرٹ کے لیے سیکھنا اور ان کے اوپر عمل کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ 4 چیزیں، ایلسٹریشن، کیلیبریشن، بریک اسٹریٹ اور فیوچر پیسنگ، یہ 4 ٹیکنیکس ہیں جو آپ کی دوسری ٹیکنیکوں کا حصہ بھی ہیں، لیکن ایک NLP ایکسپرٹ کے لیے ضروری ہے۔ یہ 4 جو ٹیکنیکس ہیں نا، یہ ایسی بیسک ٹیکنیکس ہیں جو کہ ہر ٹیکنیک میں یوز ہوتی ہیں، اس سے ان پر تو آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے اور آپ کو بہت اچھا سمجھ آنا چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ ایک ہے ایلیسیٹیشن، کیفیت طاری کرنا۔ NLP میں یہ اصطلاح کسی شخص سے مخصوص انداز میں گفتگو کر کے ماضی کی خوشگوار یا ناخوشگوار واقعہ کو اس طرح یاد دلانا کہ اس پر دوبارہ وہی کیفیت طاری ہو جائے جو اصل واقعہ میں گزرتے ہوئے ہوئی تھی۔ کسی بھی NLP ماہر کے لیے یہ مہارت حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یعنی کہ ہم اس میں کیا کرتے ہیں، ہم نے کوئی نہ کوئی کیفیت طاری کرنی ہوتی ہے کلائنٹ پر، چاہے وہ پینفل ہے چاہے وہ پلیزنٹ ہے، اور اس کے بعد ہی ہم نیکسٹ پروسیس پہ جاتے ہیں۔ اس میں کیا کرتے ہیں، کسی اصل واقعے کا انتخاب کرتے ہیں، حسیاتی زبان استعمال کرنی ہے، اس شخص کے جو ویژول سسٹم ہے، جو حسیاتی سسٹم ہے اس کے مطابق بات کرنی ہے، مناسب حسیاتی الفاظ استعمال کریں، اپنی آواز اس طرح استعمال کریں کہ اس کے ذہن پہ ایک خاص اثر چھوڑے، اور جسمانی زبان کا مشاہدہ کریں جس میں چہرے کے تاثرات، جلد کا رنگ، جسمانی حالت اور اشارے شامل ہیں، اور یہ سب ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو سینسری ایکٹیویٹی میں۔ صبر سے کام لیں اور آپ کا صبر آپ کو مطلوبہ حالت تک پہنچنے میں مدد دے گا۔ میرا خیال ہے کہ ابھی خالی بیان کر دینے سے تو سمجھ نہیں آئی کوئی بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو کیوں نہ ہم اس کا پریکٹیکل کر کے دیکھیں۔ اچھا، وہ اس میں ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی جو میں نے شیئر نہیں کی تھی کہ میں نے کیا سیکھا۔ 4 کتابیں لکھی ہیں، چاروں کی چاریں میں نے اردو میں اپنے ہاتھ سے ٹائپ کی ہوئی ہیں۔ اردو انگریزی ورلڈ میں ٹائپ کروا لیں، ادھر کروا لیں، گرافک ہے، ڈیزائننگ ہے۔ وہ ایک دن انہوں نے گرافک ڈیزائننگ بھی وہ بھی آتی ہے، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی پروفیسر صاحب نے، تو میں نے کہا جی اس کے اندر ایک لفظ فالتو بولا گیا۔ کہتے جی کسی ایکسپرٹ کو دیں وہ کر دے گا۔ میں نے کہا جی میں خود ہی کر لیتا ہوں، اور میں نے 10 منٹ کے بعد کر کے میں بھجوا دی۔ میں نے کہا جی میں نے کاٹ دیا لفظ، ویڈیو ایڈیٹنگ۔ اس کا میں تو سیدھی سی بات جانتا ہوں کہ جو نہیں آتا سیکھ لیں، کیوں بیٹھے میں کیوں انتظار کر رہے ہیں؟ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم۔ سو اب میں چاہوں گا کہ یہ ذرا اس کی کوئی پریکٹیکلی ڈیمانسٹریشن ہو جائے۔ آپ آنا چاہتی ہیں؟ آ جاؤ۔ آپ نے ایک کوئی بہت ہی بہت ایک ہیپیسٹ اور کوئی پلیزنٹ آپ مومنٹس کو یاد کریں جس میں آپ بہت ہی انتہائی آپ کو خوشی ملی ہو۔ اگر شیئر کر سکتی ہوں تو کر لیں، ورنہ نہیں شیئر کرنی جب بھی آپ نہیں، میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا شیئر کرنے میں۔ چلے ٹھیک، اٹس اوکے۔ آپ اس کوئی ہیپیسٹ مومنٹ کو یاد کرنا ہے، کوئی سچویشن کو یاد کرنا ہے، اسپیسیفک ہو، اسپیسیفک ہو، کوئی ایک اسپیسیفک ہو۔ ٹیک یور ٹائم، چوز کر لیں۔ ٹھیک ہے، ذرا ریلیکس ہو جائیں جی۔ ایک لمبا گہرا سانس لیں، آنکھیں بند کر لیں، اور آپ اب سوچیں کہ اسی سچویشن میں جو آپ نے بہت ہی آپ کے لیے پلیزنٹ تھی، بہت ہی خوبصورت تھی، اس میں دیکھ رہی ہیں وہ سب کچھ، وہی دیکھ رہی ہیں جو پہلے دیکھا تھا، وہی سن رہی ہیں جو پہلے سنا تھا، اور وہی پیارا سا محسوس کر رہی ہیں جو اس وقت محسوس کر رہی تھیں۔ سب آوازیں سنیں، کس نے آپ سے کیا کہا، آپ کو کتنا اچھا لگا، آپ بہت خوش تھیں اس وقت۔
انجوائے کریں اس مومنٹس کو. اچھی طرح سے اس مومنٹ میں گم ہو جائیں جیسے وہ ابھی بھی آپ وہیں پر ہیں, ویسے ہی انجوائے کر رہی ہیں, ویسے ہی خوش ہیں, ویسے ہی ایکسائٹمنٹ ہے, ویسا ہی سکون ہے. اوپن یور آئیز. آپ کیسا فیل کر رہی تھی؟ کافی زیادہ ایکسائٹیڈ, ہیپی اور کافی زیادہ گریٹفل بھی. بہت Good. اچھی فیلنگس تھیں. گڈ. آپ کوئی سوال کرنا چاہیں ان سے؟ سب سے امپورٹنٹ بات, کن لوگوں نے اس کے فیشیل ایکسپریشن نوٹ کیے ہیں؟ کسی نے کیے ہیں؟ آپ نے کیے ہیں؟ آپ نے بھی کیے ہیں؟ وہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایلیسٹ کرنے کے قابل ہے, یعنی اس کے اوپر کیفیت طاری کرنا کسی کے اوپر. ٹھیک ہے, اس کا مطلب اس کیفیت طاری کرنے کے لیے سب موڈیلٹیز کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے. جس قدر آپ کریں گے اس قدر یہ ہوتی چلی جائیں گی. یہ ہے وہ امپورٹنٹ, یہ ہے سیکھنے والی بات کہ کسی کے اوپر کیفیت کیسے طاری کرنی ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. ویلکم. اچھا, وہ کچھ سلائیڈیں آپ کو ڈبل لگیں گی کیونکہ انگریزی اور اردو میں ہیں. بعض سلائیڈیں پوری اردو میں ہیں اور وہی آگے جا کے انگریزی میں ہیں. اور یہ سارا کام اس لیے کیا گیا ہے کہ میں خالی یہاں پہ ٹریننگ نہیں دینی, جب باہر دینی ہے تو پھر مجھے انگریزی چاہیے. تو یہ تو نہیں کہ میں انگریزی کی لے لیتا بناؤں تو اردو کی لے لیتا بناؤں, تو میں نے اس کو اکٹھے کر دیا ہوا ہے. اور یہ چیز جو مجھے سکھائی تھی وہ آسٹریلیا میں کرسٹین تھی. وہ پہلا میں نے 2019 میں پہلی مرتبہ کسی انگریز کو تربیت دی تھی. گو کہ مجھے محنت کرنا پڑی. اس کے بعد پھر میرا یہ آئیڈیا آ گیا کہ کیوں نہ اس کو ڈبل ہی بنا دو, جہاں پہ بولنا پڑے وہ ویسے بولنا.